السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواہ البخاری. محترم حاضرین جمعہ، معزز دینی و اسلامی بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام، رحمتیں و برکتیں نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسلامی بھائیوں، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے. وہ جمعہ کا دن جو ہم مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے دن کو سید الایام کہا ہے، یعنی ہفتوں کا سردار. یقیناً ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہفتے میں جمعہ کا دن کب آئے، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں لباس کے طور پر عمدہ اور خوبصورت لباس دیے ہیں، ہم غسل کر کے خوبصورت عمدہ لباس میں معطر ہو کر کے اللہ کے گھر یعنی مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی یہاں پر ہماری اور آپ کی حاضری اللہ رب العالمین کے گھر میں یعنی مسجد میں اس لیے ہے کہ تاکہ ہم خطبہ جمعہ سنیں اور سنائیں، اور جمعہ کی نماز جو فرض ہیں ہم پر 2 رکعت اس کی ادائیگی کریں. اللہ رب العالمین ہمارے اس حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس حاضر ہونے کو نفع بخش بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں اسلام کا جو نظام وراثت ہے اس کے متعلق کرنی ہے. اسلام کا نظام وراثت، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر عمل نہ کرنے کا نقصان اور خسارہ کیا ہے، وعید کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری اور آپ کی دنیا کی جو زندگی ہے، یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ زندگی جو ملی ہے کتنی ہے یہ نہیں معلوم ہے، کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن جو بھی زندگی ملی ہے اور جو کچھ بھی عمل ہم اس دنیا میں کریں گے اس کا پورا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے. اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم دولت کے ساتھ توحید کی بابرکت اللہ نے نعمت عطا کی ہے. آج ہم اس دنیا کی زندگی میں اہل الحدیث ہونے کے ناطے، منہج سلف سے ہمارا لگاؤ ہونے کے ناطے، یعنی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دعوے پر یہ جماعت اہل حدیث تمام تر دلائل کے ساتھ ثابت قدم ہے. یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں، تو حقیقت میں ہماری زندگی میں عبادات کے جتنے بھی معاملات اور مسائل ہیں ان کا تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہے، جڑا ہوا ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو منہج سلف پر چلنے والا قرار دیتے ہیں، یعنی جن آیات کو، جن احادیث کو
سلف صالحین نے. سلف صالحین اولین جماعت صحابہ کرام کی ہے، اس کے بعد تابعین کی ہے، تبع تابعین کی ہے، محدثین کی جماعت ہے. یہ تمام لوگ کا شمار سلف صالحین میں ہے. جس طرح سے انہوں نے جس حدیث کو سمجھایا ہے، قرآن کی جس آیت کا جو معنی اور مفہوم سمجھا اور سمجھایا ہے، الحمدللہ ہم بھی اسی کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں توحید کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں شرک سے بچا رکھا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ تو عبادات کے مسئلے میں، نہ تو اسماء و صفات کے مسئلے میں. یعنی اللہ رب العالمین کی توحید میں پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی شراکت، کوئی پارٹنر نہ ہونے پائے. اور ہم دعوے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ شرک یہ زمانے جاہلیت کے عمل میں سے ایک عمل ہے. یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، جب لوگ شرک و بدعات کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مذمت کی، اس کے حرمت کا اعلان فرمایا اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا. انسانوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر، انسانوں کو انسان کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی. شرک و بدعات سے ہم اس لیے نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. آج الحمدللہ اس دنیا کی زندگی میں حلال روزی کمانے کی، حلال روزی کھانے کی، حلال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہماری فکر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حرام کو اللہ رب العالمین کی لعنت کا سبب قرار دیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سود جیسے گھناؤنے جرم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. سود خوری سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو ہم دور رکھتے ہیں، سود پر گواہ بننے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی دنیا میں حرام راستے ہیں کمائی کے، ناپ تول میں کمی کر کے مال کمانا، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. حرام و حلال کو ملا لینا، حرام چیزوں کی کاروبار اور تجارت کرنا، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، وراثت کے مسئلے میں آخر ہم زمانے جاہلیت کے عمل کو کیوں اپناتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، جسے زمانے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ کسی کا انتقال ہوتا تھا، کسی کی موت ہوتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ جو ان کے گھر میں مذکر یعنی مرد لوگ ہوتے تھے، چاہے مرنے والے کے بیٹے، چاہے مرنے والے کے بھائی، وہ لوگ آپس میں مال کو تقسیم کر لیتے تھے اور خواتین کو، عورتوں کو محروم کر دیتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کا عمل تھا، زمانے جاہلیت کا کام تھا. چنانچہ جب اسلام کا دور شروع ہوا، حق اور انصاف کا اور عدل کا دور شروع ہوا، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وراثت کے طریقے کو جو زمانے جاہلیت کا تھا، جہاں صرف مرد آپس میں مال کو، مرنے والے کے مال کو بانٹ لیتے تھے، اس کو حرام اور باطل قرار دیا. اسی طرح جس طرح شرک کو حرام قرار دیا، جیسے ہمیں شرک سے گھن اور نفرت آتی ہے، ایسے زمانے جاہلیت کے وراثت کے نظام سے بھی ہمیں گھن اور نفرت آنی چاہیے. جیسے سود خور سے ہم نفرت کرتے ہیں، سود کو اپنی زندگی میں ہم کسی طرح قبول کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتے، اسی طریقہ سے اسلام کے ماننے والے ہونے کے ناطے وراثت کے مسئلے میں بھی ہمیں اور آپ کو، جو اللہ اس کے رسول کی قانون کی مخالفت کرے، جو اپنی منمانی چلائے، ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، ہمیں اسے پسند نہیں کرنا چاہیے. نفرت ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو سماج اور معاشرے سے ہم باہر نکال دیں گے، اس سے ہم قطع تعلق ہو جائیں گے. نہیں، اس کے اس عمل کے بارے میں اس سے سوال و جواب کریں گے،
اسے یاد دلائیں گے کہ تمہارا یہ معاملہ جو ہے غلط ہے اور اس طرح سے صحیح ہے، اس کی درستگی آپ کر لیجئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، بہت ساری باتیں ہیں جو وراثت کے مسئلے میں تمہیدی طور پر کہی جا سکتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے، جو قرآن کے اندر سورۃ النساء کی آیت میراث ہے، جو بہت بڑی آیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو بالکل کھول کھول کر کے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز فرض ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کے خطاب سے مومنوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کئی جگہ قرآن میں آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ کئی جگہ قرآن میں آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ کئی جگہ قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے بہت سارے فرائض اور احکام بیان کیے ہیں، لیکن اس کی تفصیل قرآن مقدس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی پورا مسئلہ یا اکثر مسئلہ آپ کو قرآن کے اندر، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ نبی کی حدیث پڑھنے پڑے گی، تب جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں رکوع اور سجدہ کس طرح کریں گے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں گے۔ یہ پورا مسئلہ جو ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گا۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کتنے مال میں کتنا زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، مال کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، سونے اور چاندی کے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گا۔ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، حج کا تقریباً تفصیلی بیان قرآن کے اندر بھی، حج کے بہت سارے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، بہت سارے مسائل کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، لیکن تفصیل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گی۔ صرف وراثت کا ایک مسئلہ، واحد مسئلہ ایسا ہے جس کا تقریباً 99% مسئلہ، 99% مسئلہ، اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بہت لوگ اس کا الگ الگ جواب دیتے ہیں، لیکن مجھے جو بات صحیح لگتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اگر وراثت کے 99% مسئلے کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے تو اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے کہ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس مسئلے میں کوئی منمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ کہنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ ایسا جذبات میں آ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی بہت زیادہ تفصیل اس لیے نہیں ہے کہ نبی کو بھی نعوذ باللہ اس میں رد و بدل کرنے کی کوئی اختیار اور گنجائش نہیں تھی۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرعی مسئلے میں اپنی طرف سے منمانی نہ تو کبھی کرتے تھے اور نہ اس کی گنجائش تھی۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کرتے ہیں، وہی اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں جس کی وحی آسمان سے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اپنے من سے نبی کوئی بات کبھی دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں نہیں کرتے تھے۔ تو بات صحیح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو قرآن میں اس لیے تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی شک شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ قرآن پڑھیں، سورہ نساء کی تلاوت کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو وراثت کا پیش آیا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد کے اندر ہوتی ہے۔ غزوہ احد کے اندر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ایک صحابی رسول ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2092۔
جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے، تو جو زمانے جاہلیت کا دستور چل رہا تھا وراثت کے مسئلے میں، وہ کیا کہ مرنے والے کے اگر بیٹے ہیں تو وہ لوگ مال کو آپس میں برابر برابر بانٹ لیتے تھے، یا کوئی طاقتور ہوتا تھا جیسے آج ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا تو کوئی کم یا زیادہ کر کے وہ لوگ بانٹ لیتے تھے، یا مرنے والے کے اگر بھائی ہیں تو وہ لوگ مال کو آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ تو یہی معاملہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو اس حال میں ان کی وفات ہوتی ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں وہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور ایک بیوی، یعنی ان کی فیملی کتنی تھی؟ 1 بیوی اور 2 بیٹیاں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی جاءت امرات سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما بابنتیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، حق اور انصاف کی عدالت میں، اسلام کا سورج جب طلوع ہو چکا تھا، حق اور باطل کا دور شروع ہو چکا تھا، تو ایک بیوہ عورت جس کے شوہر کی شہادت ہو چکی ہے، ایک صحابی رسول کی بیوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک صحابی رسول کی 2 یتیم بچیوں کو لے کر کے آتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ زمانے جاہلیت کے تمام اعمال کو اسلام نے، وہ اعمال جو ظلم و بربریت والے تھے، وہ اعمال جو ناانصافی والے تھے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو اس مسئلے میں بھی ایک امید کے ساتھ نبی کی عدالت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے یا رسول اللہ، ہاتان ابنتا سعد بن ربیع، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بیٹیاں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، اور کہتی ہیں آپ کو معلوم ہے قتل ابوہما ماں کا یوم احد شہیدن، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے والد قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے احد میں آپ کے ساتھ، غزوہ احد میں۔ اور کہتی ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے چچا نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، سعد بن ربیع کے مال کو ہڑپ کر لیا ہے۔ اور یہ بھی کہتی ہیں، آگے حدیث میں یہ بھی ہے کہ فلم یدع لہما مالا، کوئی مال نہیں چھوڑا ہے، سب لے لیا ہے، ولا تنکحانی الا ولہما مال، اور کہتی ہیں کہ دیکھو ابھی ان 2 بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلا معاملہ وراثت کا پیش آیا، اور نبی کی عدالت میں یہ پہلا کیس آیا۔ کون لے کر کے آئی؟ ایک عورت لے کر کے آئی۔ وہ عورت کون ہے؟ ایک صحابی کی بیوی ہے۔ اور کس کے لیے لے کر کے آئی؟ 2 بیٹیوں کے لیے، مرنے والے باپ کی 2 بیٹیوں کے لیے لے کر کے یہ مسئلہ نبی کی عدالت میں آتی ہیں۔ اور شکوہ اور شکایت کیا ہے کہ مرنے والے کے بھائی نے، یعنی بچیوں کے چچا نے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یقضی اللہ فی ذلک، اللہ رب العالمین تمہارے معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں کہ بلاؤ سعد بن ربیع کے چچا کو، انہوں نے ایسا ایسا کیوں کیا ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس معاملے سے پہلے وراثت کے مسئلے میں نبی سے نہ تو کوئی سوال کیا گیا تھا اور نبی نے نہ کوئی مسئلہ بیان کیا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ خاتون وہاں سے گزرتی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل کرتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پوری آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لڑکیوں کے چچا کو بلایا، سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ تم نے مال کو لے رکھا ہے جبکہ تمہارا پورا مال نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آتی ابنتی سعد الثلثین وآتی امہا الثمن وما بقی فہو لک۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی صرف بیٹیاں ہوں اور 1 سے زائد 2 بیٹیاں ہوں، تو 2/3 مال، یعنی 2/3 مال ان دونوں بیٹیوں کا ہے،
یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ مال ان دونوں بیٹیوں کا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مرنے والی کی بیوی بھی ہے تو اس کی بیوی کا 1/8 ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1/8 سعد بن ربیع کی بیوی کو دے دیجئے اور 2/3 مال ان دونوں بیٹیوں کو دے دیجئے، اور 1 حصہ جو بچے گا وہ تمہارا ہے، یعنی مرنے والے کے بھائی کا، یعنی ان بیٹیوں کے چچا کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے اس طرح سے مال کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ بہت واضح رہے ہم تمام لوگوں کے سامنے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کی بیوی اگر ہے، 1 بیوی ہو یا 1 سے زیادہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو مرنے والے کی بیوی کا 1/4 چوتھا حصہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اب بچے چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اگر اولاد ہے تو مرنے والی بیوی کا کتنا ہوتا ہے؟ 1/8۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر مرنے والے کی بیوی ہے، اولاد ہے، تب تو اس کو 1/8 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا۔ باقی دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کی اولاد میں اگر مذکر اولاد ہے، لڑکے ہیں، تو لڑکوں کو ملے گا، اگر لڑکیاں نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے لڑکوں کو ملے گا، مرنے والے کی بیوی کو ملے گا۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں، چاہے والد یا والدہ، تو اللہ رب العالمین نے ان کا حصہ فکس کر دیا ہے 1/6۔ مرنے والے کے مال میں اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا حصہ 6 حصے میں سے 1 ہے، اور ان کو پہلے ملے گا۔ اولاد سے پہلے مرنے والے کے ماں باپ کو اس کے مال میں حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی دادی بھی زندہ ہے، دادی ماں نہیں بلکہ دادی بھی زندہ ہے اور دادا بھی زندہ ہے، تو انہیں بھی 1/6 مرنے والے کے مال میں حصہ ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر مرنے والی کی نانی بھی زندہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی نانی کا بھی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 1/6 رکھا ہے، یعنی نانی کو، نانا کو، دادا کو، دادی کو باپ کے درجے میں شمار کر رکھا ہے۔ جیسے مرنے والے کے ماں باپ کو مرنے والے کے مال میں 1/6 حصہ ملتا ہے، 6 حصے میں سے 1 حصہ، اسی طرح مرنے والے کے نانا اور نانی، اس کے دادا اور دادی کا بھی حصہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ پہلا کیس تھا نبی کی عدالت میں۔ سعد بن ربیع کی بیوی آتی ہیں اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہیں۔ آپ غور کرو آج کے معاشرے کو سامنے رکھ کر کے کہ نسلوں سے اس میراث کے مسئلے میں ہمارے معاشرے میں غلطی ہو رہی ہے، نسلوں سے اس مسئلے میں لاپرواہی جاری ہے۔ الحمدللہ شرک و بدعات ہم نہیں کرتے، ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم حرام مال کمانے سے، کھانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ پھر وراثت کے مسئلے میں زمانے جاہلیت کے دستور پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ آج کسی کا انتقال ہوتا ہے، عام طور پر آج کا معاشرہ جو اپنے آپ کو مسلم معاشرہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی پر ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو قرآن کریم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وراثت کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے؟ مرنے والے کے اگر بیٹے ہیں تو وہ لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں برابر برابر، مرنے والے کی بیوی کو بھی، یعنی بچے اپنی ماں کو بھی اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر دادا دادی زندہ ہیں تو ان کو دینا تو بہت دور کی بات۔ اسی طرح اور بھی اگر وارثین جن کا حق بنتا ہے، عام طور پر آج کے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے قانون کے مطابق، اللہ رب العالمین کے آسمان سے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وراثت کی تقسیم ہم نہیں کرتے ہیں، اور دھڑلے سے اپنے آپ کو نمازی، تقوی، پرہیزگار، دیندار سمجھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس کی خطرناکی کو ہم نہیں جانتے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا کرائم اور جرائم ہے کہ وراثت کے مسئلے میں ہم اپنی منمانی کریں، اپنے منمانی طریقے سے وراثت کی تقسیم کریں، اور اس کے بعد بھی
ہمارے ایمان پر، ہمارے تقوی پر کوئی فرق نہ پڑے، یہ میرے بھائیو جرأت ہے، اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت ہے، اللہ رب العالمین سے دشمنی مول لینے کی جرأت ہے۔ جرأت ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ آج کئی دفعہ ہمارے عام زندگی میں اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کاروبار اور تجارت میں کچھ گڑبڑی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا کسی بینک وغیرہ سے لون لے کر کے اس نے بزنس شروع کیا ہے، یا بینک سے لون لے کر کے اس نے کوئی گھر خریدا ہے، کوئی گاڑی خریدی ہے، یا اس کے کاروبار میں کہیں بھی کوئی ایسی بات ہمیں سننے کے لیے ملتی ہے جہاں سے ہمارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس کا معاملہ حرام و حلال میں ملا ہوا ہے، تو ہم مسئلہ پوچھتے ہیں علماء کرام سے کہ فلاں کے ہاں ہمیں دعوت کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، فلاں کے ساتھ ہمیں اپنی رشتہ داری کو کس طرح نبھانا چاہیے، فلاں کے ساتھ قرض کا لین دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ سوال بجا ہے۔ اگر واقعی کسی کے ہاں کاروبار اور تجارت میں حرام و حلال کا معاملہ ملا ہوا ہے، یا اس نے سودی کاروبار کر رکھا ہے، سود کی زندگی میں خود کو داخل کر لیا ہے، تو یقیناً سوال کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہم نے ایک زمانے سے نسل در نسل وراثت کی تقسیم قرآن کے قانون کے مطابق نہیں کی ہے، ہم نے کسی کا حق مار رکھا ہے، ہم نے بھی کسی کا، ہمارے دادا نے یا ہمارے والد نے یا کسی نے بھی اگر کسی کا حق مار رکھا ہے تو ہم اس مسئلے میں سوال کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ بھی سود خور اور وراثت خور دونوں ایک جیسے ہیں۔ جتنا بڑا جرم سود خور کا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا مجرم وراثت خور ہے۔ کیسے؟ سود میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسے آسان سے آسان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے میں نے 1000 روپے آپ سے قرض لیا، آپ نے مجھے 1000 روپے قرض دے دیا 1 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، تو مجھے کتنا لوٹانا ہے؟ 1000 کے بدلے 1000 لوٹانا ہے۔ لیکن اگر آپ نے شرط لگا دی کہ آپ مجھے 1100 روپے یعنی 1100 روپے ہمیں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد لوٹائیں گے، تو یہ 100 روپیہ جو آپ زیادہ لے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، انٹریسٹ ہے، ربا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو فائدہ کھینچ کر کے لے کے آئے، نفع کھینچ کر کے لے کے آئے، وہ سود ہے، ربا ہے۔ تو جیسے وہ 100 روپیہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں تو جس سے آپ نے 100 روپے زیادہ لیا ہے قرض کے اوپر، اسی کو آپ لوٹا دیں گے، یہی ہوگا نا۔ اگر کسی نے کسی سے سود کے طور پر کچھ پیسے زیادہ لے لیے ہیں تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ جس سے لیا ہے اس کو لوٹا دیجئے۔ اگر نہیں لوٹایا تو سود کھانے والا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے وراثت میں اگر ہم نے اپنی پھوپھی کا حق دبا رکھا ہے، ہم نے اپنی بہنوں کا حق کھا رکھا ہے، یا ہم نے اپنی والدہ کا حق کھا رکھا ہے، تو جب تک ہم لوٹا نہیں دیں گے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چور کی حیثیت ہے، گویا کہ ہم نے چوری کر رکھی ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک ڈاکو کی حیثیت ہے، گویا کہ ہم نے ان کے مال میں ڈاکہ ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم کھا لیتے ہیں تو جیسے سود میں ہم کسی کا مال کھا رہے ہیں، ایسے وراثت میں ہم کسی کا مال کھا رہے ہیں۔ تو آج اگر سود خور سے ہمیں نفرت ہے، اس سے محبت ہم نہیں کرتے، تو وراثت خور سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ جس نے وراثت میں گھوٹالہ کیا ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، میرے بھائیو اس سے بھی ہمیں نفرت کرنی چاہیے، اسے بھی ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ تم نے کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ کر رکھا ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر وہ سورہ جو عورتوں کے نام سے ہے، اللہ نے اس میں وراثت کے حکم کو بیان کیا اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کس لیے؟ ایک بیوہ کو اس کا حق دلانے کے لیے، 2 یتیم بچیوں کو اس کا حق دلانے کے لیے، اور اسی سورہ نساء کے آخر میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی وراثت کے مسئلے کو اللہ نے بیان کیا ہے اس شخص کے لیے جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے وراثت کا جو حکم بیان کیا تھا، زمانے جاہلیت کے جو وراثت کے طریقے کو ختم کیا تھا، وہ عورتوں کو ان کا
کا حق دلانے کے لیے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وراثت میں آج جو ناانصافی یا ظلم ہو رہا ہے وہ عام طور پر عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ عام طور پر عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب وہ کون ہو سکتی ہے؟ عورت کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، اور کسی کی ماں ہو سکتی ہے۔ کہیں ماں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، مرنے والے کی ماں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس بوڑھی ماں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اس کا حق ہم کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج مثال لے لیجیے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور ان کی امی زندہ ہیں تو ان کی امی کا 1/6 اگر 6 لاکھ مرنے والا چھوڑ کر کے گیا ہے تو 1 لاکھ روپے مرنے والے کی امی کا ہے۔ آج کون دیتا ہے بتائیے؟ اس بوڑھی ماں کو جو ہماری رشتے میں دادی لگے گی۔ مرنے والے کی بچوں کی مرنے والے کی ماں کیا ہے؟ دادی ہے۔ دادی کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دادی کی خدمت کرنا ایک دادی ہونے کے ناطے شریعت نے تو ہمارے اوپر واجب کیا ہی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وراثت میں ان کا حصہ بنتا ہے تو وہ بھی ہمیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والے کی بیوی جو مرنے والے کی بچوں کی ماں ہے اس کے بھی حق کو ہم نہیں دیتے ہیں۔ مرنے والے کے بہن اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں، کسی کا انتقال ہوا اگر اس کی صرف بیٹیاں ہیں تو مرنے والے کے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کی بہنوں کو بھی اس کے مال میں حصہ ملے گا۔ اب کتنا ملے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرنے والے کی بیٹیاں کتنی ہیں، 1 بیٹی ہے کہ 2 بیٹی ہے کہ 3 بیٹی ہے، اسی اعتبار سے اس کے بھائی اور بہنوں کو اس کے مال میں حصہ ملے گا۔ تو مرنے والے کی بہن کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، مرنے والے کے مال میں اس کے بھائی اور بہن 2 کنڈیشن میں حصہ پائیں گے۔ کب؟ جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تب بھائی بہنوں کا حصہ فکس ہے، ان کو ملے گا، کم یا زیادہ پکا ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی صرف بیٹیاں ہیں تو مرنے والے کے بھائیوں کو بھی اس کی بہنوں کو بھی اس کے مال میں حصہ ملے گا۔ کب؟ جب اس کے بیوی کو دے دیا جائے گا، اس کی بیٹیوں کو دے دیا جائے گا، تب اس کے بعد۔ یہ 2 کنڈیشن ہے بس۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تب حصہ ملے گا اس کے بھائی کو، اور اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں تب اس کے مال میں حصہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی سے ختم ہو گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 آپ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں یا ان کے قریبی رشتہ داروں کے مال میں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے ان کے ماں باپ کے مال میں یا ان کے قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ جو بہانہ جو ہم تلاش کرتے ہیں، جو عذر ہمارا معاشرہ پیش کرتا ہے، وہ کیا؟ کہ مال کم ہے، ایک صرف گھر ہے، 1 بیگھہ زمین ہے، یہ چھوٹا سا مکان ہے، یہ کچھ روپے چھوڑ کر کے ہمارے والد گئے ہیں، یہ بہانہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، اللہ رب العالمین نے خبردار کیا مما قل منہ او کثر، مال کم ہو یا زیادہ ہو، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ ذالک نصیبا مفروضا، اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، اللہ نے فرض کر دیا مال کم ہو یا زیادہ ہو دونوں کو حصہ ملے گا۔ کوئی شخص کسی کا 1 روپیہ بھی وراثت میں اگر حصہ بنتا ہے تو نہیں کھا سکتا ہے، اگر کھاتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے۔ 2 باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سامنے لائیے کہ نبی نے پوچھا اے صحابہ بتاؤ اتدرون من المفلس، غریب اور مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری سوچ اس معاملے میں غلط ہے، مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا یاتی بصلاۃ و صیام و زکات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا غریب آدمی، فقیر مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصیام، نماز کو لے کر کے، فرض نماز، نفلی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، تمام نمازوں کو لے کر کے آئے گا،
وصیام، روزوں کو لے کر کے آئے گا، فرض روزے، نفلی روزے، تمام روزے لے کر کے آئے گا، وزکات، اور زکات لے کر کے آئے گا، یعنی مالدار ہوگا تبھی تو زکات دینے والا ہوگا۔ فرض زکات، نفلی زکات، یہ تمام 3 بڑی عبادتیں، نماز کی عبادت لے کر کے آئے گا، روزے کی عبادت لے کر کے آئے گا، زکات کی عبادت لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ وقد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، زناکار ہے، وغیرہ وغیرہ، وقد ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، اللہ نے طاقت دی تھی، توانائی تھی، غصے میں آ جاتا تھا، آؤ کون لڑنے آئے گا، کسی کو مار دیتا تھا، کسی پر ہاتھ اٹھا دیتا تھا، کسی کو گالیاں دیتا تھا، کسی پر بہتان لگاتا تھا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ ارے بھائی جب وہ زکوٰۃ دینے والا مالدار ہے تو مال کیسے کھائے گا؟ ہاں کھائے گا، وراثت میں حصہ برابر انصاف کے ساتھ قرآن کے قانون کے مطابق نہیں دیا ہوگا تو کھایا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں، یہ نماز کی نیکی ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے جن لوگوں کو اس نے مارا ہے، گالیاں دی ہے، جن کے حق کو کھا رکھا ہے۔ پھر روزے کی نیکی، زکوٰۃ کی نیکی تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو اور اسے جہنم میں گھسیٹ کر کے پھینک دو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بیت اللہ ہم نے کیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، حلال روزی کماتے ہیں، یاد رکھو اس کی حفاظت کرو۔ ایسا تو نہیں ہم نے کسی کی گالی دی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے اور کسی کا مال کھایا ہے، چاہے ناجائز اور باطل طریقے سے ہڑپ کر رکھا ہے، چاہے وراثت کو قرآن کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کیا ہے، تو خبردار ہو جائیے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے وارننگ دی، خبردار کیا، کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ جو وراثت کا قانون اللہ نے بیان کیا ہے یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرے گا، جو اللہ کی باؤنڈری کو توڑ دے گا، جو اللہ کی باؤنڈری سے آگے بڑھ جائے گا، قرآن کے قانون کے مطابق جو شخص وراثت تقسیم نہیں کرے گا، اللہ نے دھمکی دی، کیا کہا؟ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور کہا خالدن فیہا، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دھمکی دی ہے، کتنی بڑی وارننگ دی ہے میرے بھائیو اور دوستو ان لوگوں کے بارے میں جو وراثت کی تقسیم قرآن کے قانون کے مطابق نہیں کرتے ہیں، جو لوگ وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ وراثت میں اپنی ماؤں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ وراثت میں دوسروں کا حق دبا کر کے بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو بہانے بہت سارے ہیں، وقت تقریباً 10 منٹ زیادہ ہو چکا ہے، بہانے بہت سارے ہیں، آپ اپنے بہانے اپنے جیب میں رکھیے، اللہ کے قانون پر عمل کیجئے، اللہ کے قانون کو لاگو کیجئے، ورنہ یہ جھوٹے دعوے اپنی زبان سے مت کریے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، نبی کے حدیثوں پر ایمان ہے۔ ہم جھوٹے اور مکار ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ جیسے دوسرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وراثت کے مسئلے میں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی بہنوں کی شادی کی ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے اور اس میں پیسہ خرچہ کیا ہے، یہ رسم و رواج اور یہ شادی میں خرچہ کرنے کا کنسپٹ ہے جس کی فضیلت ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، شادی بیاہ میں پیسہ خرچہ کرنا اور زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنا ایک دانے کے برابر فضیلت نہیں ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں شادی بیاہ میں پیسہ اڑانے کی، خرچ کرنے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ حدیث میں نبی نے کہیں فضیلت نہیں بیان کی کہ شادی بیاہ میں پیسہ لٹا دو، یہ ہمارے ہاتھوں کی گاڑی کمائی ہے۔ رسم و رواج، جہیز، یہ سب لعنت ہم نے خود اپنے اوپر ڈالی ہے، اللہ اس کے رسول نے نہیں کہا۔ ہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے مہر میں آپ زیادہ سے زیادہ دیں، ولیمہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق کریں۔ شادی بیاہ کے نام پر، ولیمے کے نام پر بڑے بڑے ہال کی بکنگ، فضول خرچی، اسراف نہ کریں، یہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔
تو شادی بیاہ میں خرچہ کیا لڑکی کے یا بہن کے بیٹی کے، اس سے وراثت کا حق معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وراثت تو والد کے انتقال کے بعد جو مال بچا ہے اس میں بننے والا ہے، تو اس میں جیسے لڑکوں کا ہے ویسے لڑکیوں کا ہے۔ تو یہ بہانہ سب چھوڑ دیں۔ اور آخری بات، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں وراثت میں حق معاف کر دیتی ہیں، میرے بھائیوں یہ جھوٹ بات ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ اگر آپ کسی بہن کو یا کسی بیٹی کو یہ کہو کہ شادی بیاہ میں تمہیں چارپائی نہیں دوں گا، کپڑے نہیں دوں گا، کباٹ نہیں دوں گا، حالانکہ شریعت نے واجب نہیں قرار دیا ہے، آپ کی وہ بہن آپ سے ناراض ہو جائے گی، آپ کی وہ بیٹی آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دینے کا رواج بنا دیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ ملے گا، اس لیے وہ ناراض ہو جائے گی۔ وراثت میں ہم نے دینے کا رواج نہیں بنایا، وہاں ملنے کی اسے امید نہیں ہے، اسے خوف ہے کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ ابا کے مال میں میرا حصہ ہے دے دو، تو ایسا نہ ہو مائکہ ہی میرا چھوٹ جائے، میرا بھائی مجھ سے بچھڑ جائے، میرا بھائی مجھ سے ملنے نہ آئے، اس لیے وہ خوف کی زندگی گزارتی ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اور جو وقت زیادہ ہوا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمیں شرک سے تو بچاتا ہے، اے اللہ ہم شرک سے بچتے ہیں، بدعات سے بچتے ہیں، سود خوری سے بچتے ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ وراثت میں بھی ہم کسی کا مال نہ کھائیں، اگر ہم نے کھایا ہے تو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ابھی زندگی باقی ہے، ابھی موقع باقی ہے، ابھی بھی حساب و کتاب لگا کر کے جس کا جو حصہ بنتا ہے لوٹا دیں میرے بھائیوں، ورنہ انجام بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض کی زندگی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا من المؤمنین، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا من المؤمنین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر